بول صاحب، آپ اس سارے پرسپیکٹو میں گیم تو شروع ہو چکی ہے، میدان سج گیا ہے، کہاں تک پہنچے ہیں؟ بلوچستان کو آپ نے بھی کہا کہ ہم عوامی سیاست کرتے ہیں، اور پھر آپ کو ایک بڑے الیکٹیبل کو لینا پڑا تاکہ پارٹی وہاں پر پورے بلوچستان کے اوپر حکمرانی کے لیے خواب جو ہیں اس کو صحیح طرح سے صحیح معنوں میں تعبیر اس کی کر سکے، تو آپ کو بھی الیکٹیبلز کے اوپر ہی جانا پڑے گا بول صاحب۔ دیکھیں مولانا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے کافی، بلکہ اب تو ہفتے ہو گئے، 3-4 ہفتوں سے زیادہ ہو گیا کہ ہم نے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ بلاول صاحب نے پورا KPK کا دورہ کیا، چترال تک گئے، پھر لاہور میں، گجرانوالہ میں، وہاں پہ بھی اچھی خاصی پبلک رابطہ بحال کیا، جلسے کیے، لوگوں سے ملے، لاہور سے بلکہ الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک الیکٹیبلز کی بات ہے، اگر آپ سرفراز بگٹی صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ الیکٹیبل تو نہیں ہے میرے نظروں میں، وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ضرور ہیں، پر بلوچستان میں آئی تھنک وہ لاسٹ شاید 2008 میں جیتے تھے، اس کے بعد تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ وہ جیتے ہیں۔ ابھی بھی جو سینیٹری تھے، سینٹ میں تھے، وہ اپنے الیکشن ہارے تھے وہ۔ اور سرفراز بگٹی بھی اگر پارٹی میں آئے ہیں تو اس لیے ہم نے ان کو نہیں لیا کہ وہ کوئی الیکٹیبل ہیں یا ہمیں کوئی الیکٹیبلز کی کمی ہے بلوچستان کے اندر۔ سرفراز بگٹی صاحب کے اصل میں جو والد صاحب تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے تھے 1990s میں، تو بگٹی صاحب کا ایک ہسٹری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اور بلاول صاحب کو انہوں نے پچھلے ہفتے دعوت بھی دی تھی انٹیریئر منسٹری کے اندر، جو شہداء گیلری تھا، جو ٹریبیوٹ دے رہے تھے پاکستان کے عظیم شہداء کو، تو بلاول صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پورٹریٹ وہاں پہ لگائی تھی۔ تو آئی ایم شیور باتیں تو چل رہی تھی سرفراز بگٹی صاحب سے، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوا ہے۔ جہاں تک الیکٹیبل یا نا الیکٹیبل ہونے کی بات ہے، تو دیکھیں بلوچستان میں آلریڈی ثناء اللہ زہری صاحب جو سابقہ CM ہے، وہ تو آئی تھنک 2 سال بلکہ ہو گئے شاید وہ آگے تھے۔ جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ صاحب بھی آ گئے تھے، اور بھی بہت سارے سینئر سیاستدان بلوچستان کے ہمارے پاس آ گئے تھے۔ یہ بیچ میں بس کچھ ہوا کا رخ بدلا تھا، تو جو کچھ لوگوں نے جو ہم سے وعدے کیے تھے کہ شاید ہمیں جوائن کرنے جا رہے تھے، وہ کہیں اور چلے گئے۔ بلکہ ایسے بھی میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں کہ ایک جیسے سردار فتح حسنی صاحب ہیں، جو MNA بھی رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ان کو سینیٹر بنایا تھا۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی تھی، پھر جوائن کی، اور ابھی اچھا 4-5 مہینے پہلے ہی جوائن کی تھی، پھر شاید ہوا کا رخ بدلا تو وہ پھر نون لیگ انہوں نے جا کے جوائن کر لی۔ نہیں، تو وہ آپ کو مگر یہ ہوا کا رخ خود بدل ہے یا پھر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں آصف صاحب نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہے بلوچستان زرداری کی صاحب نے؟ سیاست، جی آصف زرداری صاحب نے یہی خود ہی کہا ہے، اور میں خود بھی واقف ہوں بلوچستان کی سیاست سے، کیونکہ میرے والد صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، نبیل گبول صاحب، مگر میرے جو سسر ہیں، فادر ان لا جس کو بولتے ہیں، وہ خالد مکسی صاحب ہیں بلوچستان سے، جو MNA تھے، جی ابھی جی باپ آئی نو۔ پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی سوال کیا تھا آئی تھنک حامد میر صاحب نے ایک شو میں، کہ آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہیں ان سارے لوگوں سے، اور فیملی ٹرمز ہیں ان سارے لوگوں سے آصف زرداری صاحب کے، تو یہ کیوں نہیں جوائن کرتے؟ آصف زرداری نے صاف صاف بولا تھا، بولا بلوچستان کی سیاست الگ ہے، وہاں پہ مجبوریاں الگ ہوتی ہیں، اور ان کا اشارہ یہی ہوا کی طرف تھا، اور ہوا کہاں سے آتی ہے کہاں جاتی ہے، تو بلوچستان میں یہ مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ سب واقف ہیں میں انفارچونیٹلی۔ پنجاب کی ہوا کا پوچھتا ہوں آپ سے۔